بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم جملے کی ذاتی اقسام جو ہے وہ بیان کر چکے کہ ایک جملہ اسمیہ، ایک فعلیہ اور ایک ظرفیہ اور ایک شرطیہ۔ لیکن سب سے بہترین یہی ہے کہ جملہ اسمیہ اس کو کہتے کہ شروع میں اسم ہو، جملہ فعلیہ اس کو کہتے کہ شروع میں فعل ہو، اور ظرفیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی شروع میں ظرف ہو، اور شرطیہ اس کو کہتے ہیں جس میں شرط ہو، شرط اور جزا ہو۔ اب یہ جو ہے یہ بے اعتبار صفت کی جملے کی قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اقسام ہے، لیکن یہاں پر اس کتاب میں اچھی ذکر ہے، اور یہاں پر ہم ایک اور بھی آپ کو بیان کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر جو بیان ہے کہ مبینہ ہو، معللہ ہو، معترضہ، مستأنفہ ہو، حالیہ اور معطوفہ ہو، تو یہ وہی ہے جو بیان ہو چکے ہیں۔ تو یہ قسمیں اس اعتبار سے ہے کہ یہ جملہ جو بعد والا جملہ ہے، یا بیچ میں جو جملہ ہے، یا یہ آخر میں جو جملہ ہے، یا یہ جملہ اس جملے کے لیے، یا یہ جملہ اس جملے کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے، اس اعتبار سے یہ 6 قسمیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہے مبینہ۔ مبینہ اس جملوں کو کہتے ہیں کہ پہلے ایک جملہ جو ہے وہ ذکر ہو، جس طرح یہ یا سے لے کر یہاں تک یہ جملہ ذکر ہے، اور پھر اس جملے کے یعنی اس ثلاثت اقسام جو ہے یہ اس کا وہ کر لے کہ کلمہ 3 قسم پر ہے۔ وہ 3 قسمیں کون سے ہیں؟ احدھا، ثانیہا، اور ثالثہا۔ ترکیب کے لیے میں نے یہ لکھ دیا: الکلمۃ مبتدا علی حرف جر ہے، سداست ممیز ہے، اور اقسام یہ تمیز ہے، عدد اور معدود۔ ممیز تمیز مجرور اس حرف جر کے لیے، اور یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گیا ثابتۃ کے لیے، یعنی یہ جو ہے یہ ظرف مستقر ہو گیا اس لیے کہ خبر واقع ہو رہا ہے۔ تو مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور یہ جملہ جو بعد میں آ رہا ہے کہ احدھا اسم، مبتدا خبر اور معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ، یہ معطوف اس کے لیے اور اس کے لیے، یہ معطوف اور یہ معطوف علیہ، یہ معطوف ہے اس کے لیے اور معطوف علیہ ہے اس جملے کے لیے، اور یہ معطوف ہے۔ تو یہ معطوف علیہ مل کر اس کو کہتے ہیں جملہ مبینہ۔ جملہ مبینہ اس لیے کہ یہ پچھلے جو جملہ ہے اس کو کھل کر بیان کرتے ہیں کہ ثلاثت اقسام سے مراد ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، اور ایک حرف ہے۔ دوسرا قسم ہے معللہ۔ معللہ سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے جملے کی علت بیان کر دے، پہلے جملے کی علت بیان کر دے۔ مثلا یہاں پر ہے لا تصوموا فی هذه الايام، یعنی عیدین میں روزہ نہ رکھو۔ تو عیدین میں روزہ نہ رکھنا، اس کی علت کیا ہے؟ فإنها ایام اکل وشرب وبعال۔ اس کی علت یہ ہے، اس لیے اس فا کا ترجمہ ہم کس طرح کریں گے؟ اس لیے کہ ان ایام میں عقل یہ دن جو ہے یہ عقل، شرب اور بعال کے ایام ہے۔ تو لا تصوموا فعل نہیں، فی حرف جر، هذه اسم اشارہ، ایام مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ یہ مجرور بن گیا کس کے لیے؟ اس حرف جر کے لیے۔ یہ جر اور مجرور مل کر یہ متعلق ہو گیا تصوم کے، یعنی یہ فی جو ہے یہ ظرف لغو ہو گیا۔
تو یہ معللہ ہے اور یہ معللہ. یہ تعلیل اس کی علت بیان کرتے ہیں کہ فَإِنَّهَا تو فا کون سا ہو گیا؟ فا تعلیلیہ. جب تعلیلیہ ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا اس لیے کہ ان حرف حروف مشبہ بالفعل سے، حروف مشبہ بالفعل. یہ ہا جو ہے یہ اسم ہے، اس کے لیے ایام مضاف ہے اور اکل معطوف ہے، معطوف علیہ. اور شرب جو ہے یہ معطوف ہے اس کے لیے اور معطوف علیہ اس کے لیے، اور یہ معطوف ہے. تو یہ معطوف اس معطوف علیہ کے ساتھ مل کر یہ معطوف اس معطوف علیہ کے ساتھ مل کر معطوف بن گیا اس معطوف علیہ کے لیے. معطوف علیہ مل کر یہ سب مضاف بن گیا کس کے لیے؟ اس ایام کے لیے. مضاف علیہ، جب یہ مضاف اور یہ مضاف علیہ مل کر تو یہ بن گیا خبر ان. یہ اسم ان اور یہ خبر ان، اور ان اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ معللہ. کتنا فائدہ آ گیا اس کا کہ جملہ معللہ کو جب ہم پہچانیں گے تو اس فا کا ترجمہ ہم کریں گے اس لیے کہ معترضہ وہ جملہ ہے جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو. معترضہ اس جملے کو کہتے ہیں جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو. مثلا ایک ہے ہمارے پاس قال ابو حنیفہ. قال یہ فعل ہے، ابو مضاف الیہ یہ فاعل ہے، اور فعل فاعل دونوں مل کر یہ قول ہے. یہ قول ہے. اور یہ النیت فی الوضوء مبتدا خبر فی الوضوء. الوضوء لیست بشرط، یہ لیسا فعل ناقص، یہ ضمیر فاعل، بشرط خبر، فعل فاعل خبر. تو یہ جملہ یہ اس کے لیے، یہ جملہ یہ اس قول کے لیے یہ مقولہ ہے. لیکن بیچ میں یہ رحمہ اللہ کا جو جملہ ہے کہ فعل اور یہ ہو ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل بالفعل ہے، فعل کے ساتھ متصل ہے تو یہ بن گیا مفعول بھی. اور لفظ جلالہ جو ہے یہ فاعل ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر اس کو کہتے ہیں، اس پورے کو جملہ معترضہ کہ قول اور مقولے کے درمیان یا دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہے. کہ بات ہو رہی کہ قال ابو حنیفہ النیت فی الوضوء لیست بشرط، کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے، اور رحمہ اللہ اس میں بیچ میں آ گیا تو اس کو کہیں گے جملہ معترضہ. جملہ معترضہ. 4 نمبر ہے مستأنفہ. مستأنفہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جو شروع میں واقع ہو کر نیا کلام کیا جائے. وہ جملہ جس سے نیا کلام کیا جائے یعنی شروع میں کیا جائے، جس طرح الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، ترکیب اس کی یہی ہے، اور اس سے پہلے کوئی جملہ نہیں ہے، اس سے نیا کلام شروع ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں مستأنفہ. اور اس مستأنفہ کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں. جملہ مستأنفہ کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے کلام کی ابتدا ہو گئی ہے. حالیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جو جملہ وہ جملہ جو حال واقع ہو. مثلا جاءنی، جاءنی تو جاء فعل، نون وقایا یا ضمیر متکلم مفعول بھی، اور زید فاعل، زید فاعل ہے. ابھی یہ جملہ جو ہے یہ فاعل ہے اور یہ زید جو ہے یہ ذوالحال ہے.
یعنی میرے پاس زید اس حالت میں آیا، وہ ہوا راکبن، یہ واو حالیہ ہے، واو حالیہ، ہوا مبتدا اور راکبن خبر، اور یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ اور حالیہ، اس لیے کہ یہ حال واقع ہو رہے ہیں اس ذوالحال کے لیے، تو حال اور ذوالحال دونوں مل کر یہ فاعل بن گئے کس کے لیے؟ اس جاء فعل کے لیے، اور جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر، فعل اپنے مفعول بھی اور فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ایک ہے معطوفہ، وہ جملہ جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے، مثلا جاءنی، جاء فعل، یہ نون وقایہ اور یہ مفعول بھی اور زید فاعل، یہ فعل، یہ فاعل اور یہ مفعول بھی، یہ تینوں مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ذہب فعل، عمر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ، اس جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ، تو اس معطوفہ کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں معطوفہ، اور یہ معطوفہ اس معطوف علیہ کے ساتھ مل کر جملہ، تو یہ معطوف اور یہ معطوف علیہ، معطوف علیہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، تو اس کو کہتے ہیں معطوفہ۔ لیکن ہم پہلے شرط عامل میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک جملہ واقع ہوتا ہے صفت، جس طرح یہاں پر زید معرفہ ہے تو آگے والا جملہ اس کے لیے حال واقع ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ نکرہ ہو تو آگے والا جملہ اس کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے۔ زی رأیت رجلا رجلا یبکی، میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ رو رہا تھا، تو یہ یبکی فعل فاعل، فعل ہے، وہ ضمیر اس میں مستتر فاعل ہے، اور فعل فاعل مل کر یہ جملہ ہے صفت، صفت واقع ہو رہا ہے اس رجلا کے لیے، رجل موصوف صفت مل کر یہ موصوف واقع ہو رہا ہے، موصوف صفت مل کر جملہ، اس فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو اس طرح جملے کے اور بھی اقسام بن سکتے ہیں، لیکن اس کو مختصر بیان کیا اس لیے کہ یہ اولیٰ کے اسباق ہے، تو میں نے ترکیب بھی آپ کو لکھ دی اور فرق بھی واضح کر دیا کہ مبینہ اس کو کہتے ہیں کہ جملے کو کھل کر بیان کر دے، معللہ اس کو کہتے ہیں جو پہلے جملے کی علت بیان کر دے، معترضہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بے جوڑ واقع ہو، مستأنف اس کو کہتے ہیں جو جس سے نئی کلام کی ابتدا ہو، اور حالیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو حال واقع ہو، معطوفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو معطوفہ دوسرے جملے پر عطف ہو، اور جملہ نعتیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو صفت واقع ہو رہا ہو کسی نکرہ کے لیے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔